اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آئی ایم معاذ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم سیکھیں گے علم التجوید لیسن نمبر 17، نون ساکن تنوین اور میم ساکن تنوین کے قواعد۔ نون ساکن تنوین وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو۔ یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے ساتھ ہے تو یہ وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آج ہم صرف اظہار کو ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار کا قاعدہ کس طرح تجوید میں اپلائی کیا جاتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن تنوین کو بغیر غنّے کے ادا کرنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا میں سے کوئی حروف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنّہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی یعنی تھروٹ لیٹر کہتے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا نون ساکن تنوین کو ادا کر کے فوراً بعد والے حروف کو ادا کریں، درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفاء ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہ پڑھیں کہ حروف کی صحیح ادائیگی ہی نہ ہو۔ آئیے مشق کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان 6 حروف کو حروف میں پڑھتے ہوئے، حروف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہوئے اظہار کا قاعدہ رول اپلائی کرتے ہیں۔ جیسے ہے ینعون، ینعون، یہ جو حمزہ زبر آ ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے حمزہ، تو اس کو اظہار میں اپلائی کرتے ہوئے ینعون، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں ہم اظہار کریں گے ینعون۔ آگے ہا، دو چشمی ہا ہے، ینہون، ینہون، نون ساکن یعنی نون کے اوپر جزم ہے اور جزم کے بعد حروف حلقی میں سے حروف ہیں، عین ہے، اس کو پڑھتے ہیں ینعقو، ینعقو۔ آگے ہا ہے، ینحتون، ینحتون، فسینغدون، 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 المنخنقۃ، المنخنقۃ، من آمن، من آمن۔ اب نون ساکن پہ تو ہمیشہ غنّہ ہوتا ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنایا جاتا ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے اور آواز کو ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی حروف آ رہا ہے تو وہاں ہم آواز کو گنگنائیں گے نہیں، بلکہ سمپل طریقے سے اظہار کے ساتھ یعنی کہ پرومیننٹ کرتے ہوئے الفاظ ادا کریں گے۔ من آمن، غنّے میں تو ہم کہتے ہیں نا من آمن یا من آمن۔ اب جب کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو ہم وہاں اظہار کریں گے، ہم پڑھیں گے من آمن من ہاد، من ہاد۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو کومنٹ پاس کر دیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گی، اور ویڈیو کو 2 3 4 دفعہ دیکھا کریں تاکہ اس لیسن کو اچھے سے سمجھ آئے، اور پھر اس کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، قاعدے کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، تو امید ہے کہ آپ کو تجوید رول سمجھ میں آنے لگیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔